جی تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ملکنگ روٹین کے حوالے سے کہ ملکنگ روٹین میں کون کون سے جو ہے وہ ایس او پیز ہیں جو ہم اڈاپٹ کر کے ہم ہائی کوالٹی اچھی کوالٹی کا دودھ لے سکتے ہیں اور اپنی اینیمل ہیلتھ کو بھی ہم بہتر رکھ سکتے ہیں۔ تو اینیمل ہیلتھ کے والے سے جو مسٹائٹس ساڑو ہے وہ ملکنگ پارلر سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہے، اس پہ جو بھی کراس کنٹیمنیشن ہے وہ اپنی ایس او پیز اپنے ملکنگ روٹین کو بہتر بنا کر کراس کنٹیمنیشن کو کم سے کم کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کے اینیملز انفیکشن سے بچ۔ تو ملکنگ روٹین جس میں ملکنگ روٹین میں آپ ملکنگ کرتے ہیں اینیملز کی اور اس میں پروسیجرز اپلائی کرتے ہیں، وہ کون کون سے پروسیجرز ہیں؟ سب سے پہلے آپ پری ڈپ لگاتے ہیں۔ پری ڈپ جو ہے وہ ایک ڈس انفیکٹنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مختلف کیمیکلز ہو سکتے ہیں، اس پہ ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ تو وہ آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے، ایز اے ڈس انفیکشن کام کرتا ہے، وہ ڈس انفیکشن آف ٹیٹس کرتا ہے، جو بھی جرمز وغیرہ بیکٹیریا وغیرہ شیڈ سے بیڈنگ سے یا فیسز سے وہ ٹیٹس پہ لگے ہوتے ہیں ان کو کل کرتا ہے۔ تو آپ نے پری ڈپ لگانی ہے، اس کا کنٹیکٹ ٹائم 30 سیکنڈز ہونا چاہیے تاکہ وہ جو ہے جراثیم کو اچھی طرح کل کر سکے اور اس کو جو ہے ٹیٹس کو آپ کو ملکنگ کے لیے تیار کر سکیں۔ کیونکہ آپ جو ہے ٹیٹ کی جو اوریفس ہے، جو ٹیٹ سفنکٹر ہے، اس کو اوپن کرنے جا رہے ہیں اسٹرپنگ کے ذریعے، ملکنگ کے ذریعے، تو اس سے پہلے جو ہے ٹیٹ کی جو ڈس انفیکشن ہے وہ بہت ضروری ہے۔ 30 سیکنڈز آپ پری ڈپ کو کنٹیکٹ ٹائم دیں گے، اس کے بعد آپ اسٹرپنگ کریں گے۔ اسٹرپنگ جو ہے وہ دودھ کی 2 سے 3 دھاریں مارنی ہوتی ہیں، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ملکنگ روٹین میں، کیونکہ اس میں آپ 2 کام جو ہے وہ آپ نے اس میں کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے یہ سٹیمولس دیتا ہے ملک لیٹ ڈاؤن کے لیے، جو آپ نے اسٹرپنگ کی ہے مینول، آپ نے اس کو فزیکل ٹچ کیا ہے، یہ جو ہے ٹچ ریسیپٹر جو ہے وہ آپ کا پیغام سینٹرل نروس سسٹم تک لے کے جاتے ہیں، وہاں سے پھر آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے، اور آکسیٹوسن جو ہے وہ اڈر میں مائیو ایپیتھیلیل سیلز میں جو ہے وہ ان کی کنٹریکشن کرواتا ہے، ان پہ اٹیچ ہوتا ہے اور کنٹریکشن کرواتا ہے، جس سے ملک ایجیکشن یا ملک جو ہے وہ نکلتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے آپ کی اگر سٹرپنگ اچھی نہیں ہے، اگر آپ 2 سے 3 سٹرپس نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پریپریشن آف کاؤ جو ہے اس کو اچھی طرح تیار نہیں کر رہے، وہ دودھ میں اس کا فلو اس طرح سے نہیں ہوگا، اس کا جو ہے بائی فیزک جسے بولتے ہیں کہ اس کا دودھ کا فلو ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہے گا، جو کہ آپ کا ٹائم کنزیومنگ زیادہ ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ کی سٹرپنگ ٹھیک ہوئی ہے تو جو ہے وہ آپ کا ملک لیٹ ڈاؤن اچھا ہوگا اور یونی ماڈل ملکنگ ہوگی آپ کی، مطلب فلو ریٹ اوپر جائے گا، کانسٹنٹ رہے گا، اور جو ہے جب کمپلیٹ ملکنگ ہو جائے گی تو وہ آٹومیٹکلی نیچے آئے گا اور جو کلسٹر ریموو ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے سٹرپنگ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ آپ نے نمبر 1 تو ملک لیٹ ڈاؤن کے لیے، نمبر 2 سٹرپنگ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کا دودھ کا فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں کہ دودھ کا کلر یا کنسسٹنسی یا اس کا جو سمیل ہے اس میں کوئی چینج تو نہیں آیا، اس میں کوئی فلیکس یا اس میں چھڑیاں یا اس میں اب نارمل چیز تو نہیں ہے، بلڈ تو نہیں ہے، تو یہ چیزیں آپ نے آبزرو کرنی ہوتی ہیں۔ تو اس سے ہم کلینیکل مسٹائٹس ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، جتنی جلدی آپ مسٹائٹس کو ڈیٹیکٹ کر لیں گے اتنی جلدی آپ اس کا ٹریٹمنٹ کر لیں گے اور ریکوری کے چانسز بڑھتے جائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے سٹرپنگ 2 حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو سٹرپنگ کے بعد آپ نے اس کو وائپ آؤٹ کرنا ہے ٹیشو کے ساتھ، اس کو صفائی کرنا ہے، آپ ٹاول کے ساتھ کر سکتے ہیں، ٹیشو کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے کلسٹر اس کو اٹیچ کرنے ہیں۔ اس کو پری لیگ ٹائم بولتے ہیں کہ آپ نے سٹرپنگ فزیکل ٹچ سے لے کر جو ہے کلسٹر لگانے تک ٹائم جو ہے وہ آپ نے 60 to 120 سیکنڈز دینا ہوتا ہے، 1 منٹ سے 2 منٹ دینا ہوتا ہے، اس کے اندر ہی آپ نے
وہ جو آپٹیمم ٹائم ہے 60 to 120 سیکنڈ، اس میں اگر آپ لگائیں گے تو آپ کا جو ہے ملک تیزی سے نکلے گا، آپ کے فلو ریٹ زیادہ ہوگا اور اینیمل کمفرٹ میں رہے گا، اینیمل کی ملکنگ جلدی ہو جائے گی۔ اگر آپ سٹرپنگ اچھی نہیں کرتے، اگر ایک جانور دودھ 8 منٹ میں 14 لیٹر دے رہا ہے تو وہی 3-4 منٹ میں 14-15 لیٹر دے دے گا، مطلب جو ہے وہ ٹائم کنزیومنگ ہو جائے گا اگر وہ بائی فیزک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سٹرپنگ اگر اچھی ہوگی تو وہ آپ کا فلو ریٹ زیادہ آئے گا، کم ٹائم میں زیادہ دودھ آ جائے گا۔ تو اس حوالے سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ 60 to 120 سیکنڈز میں آپ نے کلسٹر جو ہے وہ اٹیچ کر دینے ہیں۔ تو کلسٹر اٹیچ کر دیے ہیں تو اس میں آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہاں پر ہے کہ اس کی الائنمنٹ کا خیال رکھنا ہے، مطلب کہ جو حوانہ ہے اس کے اڈر کے 4 تھن ہیں تو 4 تھنوں میں وہ ایک الائنمنٹ میں ہو، ایک سیکوینس میں ہو، یہ نہیں کہ وہ ٹیڑھے ہوں، پلس جو آپ کے ٹیٹ کپس ہیں یا پھر وہ آگے پیچھے لگا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا، لیکیج آف ایئر ہوگی اور وہ اسے لائنر سلپس بولتے ہیں، لائنر سلپ ہوگی جس کی وجہ سے جو ہے وہ انفیکشنز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہے وہ آپ کا لائنر سلپس نہ ہو اور آپ کا جو ہے وہ کلسٹر کی الائنمنٹ اچھی ہو۔ تو اس کے بعد جو فائنل ہے ملکنگ آٹو کلسٹر ریموول ہو جاتی ہے، وہ آپ نے ایک فلو ریٹ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ اتنا فلو ریٹ اتنے گرامز پر منٹ جو ہے دودھ جب آئے تو آپ کا کلسٹر ریموو ہو جائے۔ تو وہ آپ نے مطلب اگر آپ کا آٹو کلسٹر ریموول ہے تو آپ نے پروگرامنگ کی ہوتی ہے، نہیں تو آپ نے مینولی اس کو چیک کرنا ہوگا کہ کمپلیٹ ملکنگ ہو گئی ہے، دودھ آنا کم ہو گیا ہے یا بند ہو گیا ہے، تو آپ نے کلسٹر ریموو کر دینا ہے۔ تو اس میں بہت کیئرفلی اس کو دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ کمپلیٹ ملکنگ، انکمپلیٹ ملکنگ یا اوور ملکنگ جو ہے یہ آٹو کلسٹر ریموول یا آپ کے مینول اگر آپ ریموو کر رہے ہیں تو اس میں آبزرو کی جاتی ہے۔ اگر اوور ملکنگ ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ٹیٹ ڈیمیج ہوں گے، ٹیٹ کے جو اوریفس ہیں، سفنکٹر ہیں، ٹیٹ اینڈ جو ہے ٹیٹ اینڈ سکور بڑھ جائے گا۔ تو جو جیسے جیسے ٹیٹ سکور بڑھتا ہے تو آپ کے جو ہے وہ ٹیٹ ڈیمیج زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کے جو مسٹائٹس اور انفیکشن کے چانسز بڑھتے جاتے ہیں۔ تو ٹیٹ سکور پر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے، اس میں ساری آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے کہ ٹیٹ سکور کیوں بڑھتا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو اگر انکمپلیٹ ملکنگ ہوتی ہے تو وہ بھی مطلب نقصان دہ ہے کہ آپ کا جو ہے دودھ اندر رہ گیا ہے، اگر زیادہ اندر رہ گیا ہے، زیادہ ریزیڈول جو ملک ہے وہ رہ گیا ہے تو وہ مسٹائٹس یا لیکیج آف دی ملکنگ، مطلب آپ اینیمل کو چھوڑ دیتے ہیں تو شیڈ میں جائے گا، اس کی ملکنگ کی لیکیج ہوگی اور ٹیٹ اوریفس اوپن ہوگا اور اس کا جو ہے انفیکشن کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ تو فائنل جو ہے اس کے بعد اگر آپ نے اچھی طرح ملکنگ ساری کر لی ہے تو آپ اس کو پوسٹ ڈپ اپلائی کرتے ہیں۔ پوسٹ ڈپ سلوشن جو ہے کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پری ڈپ، تو اس کی فارمولیشن بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک کمپلیٹ پروسیجر ہے جس سے آپ ایک اچھا فلو ریٹ اور اچھی کوالٹی کا دودھ حاصل کر سکتے ہیں اور اینیمل کی ہیلتھ کو بھی آپ بہتر رکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اور بھی ملکنگ پروسیجرز کے حوالے سے بات کریں گے اور ملکنگ پارلر کے SOPs پہ بات کریں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔